بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو آج کا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج جمعہ المبارک والے دن میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کے یا حی یا قیوم جو اسم اعظم ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے آپ اس کو سیکھ لیں اور فوری طور پہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس عمل کو کر لیں، کیونکہ جمعہ المبارک والا دن جو ہوتا ہے وہ قبولیت والا دن ہوتا ہے، برکت والا دن ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعہ المبارک والے دن دو ایسی گھڑیاں ہیں کہ ان کے اندر اگر کوئی دعا مانگے، کوئی اللہ کے سامنے مراد رکھے، کوئی اپنا مقصد رکھے، ناممکن بھی اگر کوئی مقصد کیوں نہ ہو وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی دو گھڑیاں ہیں جمعہ المبارک کے دن۔ میں ان گھڑیوں کے بارے میں آپ کو باقاعدہ طور پہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے ان دو گھڑیوں میں آج کا جو خصوصی عمل ہے اسم اعظم کا، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، بشرطے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، پورا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایک پارٹ بھی مس کر لیا تو آپ سے وہ اہم دو گھڑیاں جو ہیں وہ مس ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو خاص عمل ہے انشاءاللہ تعالی عزیز میری ان تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ راتوں رات اللہ پاک ان کی تقدیر بدل دے۔ دعاؤں میں اللہ نے بڑی برکت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ دعاؤں سے باقاعدہ طور پہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے دعاؤں میں اتنی طاقت اور اتنی تاثیر رکھی ہے کہ تقدیر بھی بدلی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب اچھے نہیں ہیں، خدا نخواستہ بد نصیب ہیں، آپ کی اس سے پہلے کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے گھر کے افراد کی جو زندگی ہے اللہ پاک بدل دے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے عزیز و قارب نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ کی ذات تو ہمارے ساتھ ہے، جو قرآنی وظائف ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ دینے والی ذات ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ پوری کرے گا، جو بھی آپ کی منشا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، میرا اللہ پوری فرمائے گا۔ آپ نے بالکل دل برداشتہ نہیں ہونا۔ آج کا جو عمل خصوصی طور پہ یا حی یا قیوم اسم اعظم کا عمل ہے، وہ خصوصی طور پہ جمعہ المبارک والا دن آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی اللہ پاک کائے ہی پلٹ دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جہاں آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، آپ کی طرف دوڑے آئیں گے، آپ سے وقت مانگیں گے ملاقات کا، آپ کے گھر آئیں گے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہتاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو بدل دینا ہے۔ جب آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر کے تمام افراد کی زندگی بدل جائے گی۔ یا حی یا قیوم اسم اعظم کو پڑھنے سے جو خاص الخاص اسم ہے، جو خاص الخاص اسم اعظم ہے، جمعہ المبارک کے دن یہ خصوصی عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ وہاں آپ کی خوشیاں شروع ہو جائیں گی، آپ کی تقدیر بدل دی جائے گی اور ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، جہاں آپ دینے والے بن جائیں گے، آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ چاہے روزگار کے اعتبار سے آپ پریشان ہیں تو اللہ پاک غیبی مدد سے اللہ پاک آپ کو عمدہ سے عمدہ روزگار عطا فرمائیں گا۔ میرے وہ تمام بیٹے، میری وہ تمام بیٹیاں جو پڑھی لکھی ہیں گھروں میں، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ان کو روزگار ملے، تو آج یہ عمل فوری طور پہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فوری طور پہ اس عمل کو کر لیں۔ یا حی یا قیوم کو اللہ پاک عمدہ سے عمدہ روزگار کے وسائل اور اسباب پیدا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اسباب لگانے والی ذات ہے، کوئی بندہ نہیں دینے والا، اللہ دے گا۔ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر ان کے کہیں پیسے پھنسے ہیں، کوئی دے نہیں رہا،
آج یہ خصوصی عمل یا حی یا قیوم کا کر کے دیکھ لیں، وہ خود آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دے کے چلا جائے گا۔ جو بھی آپ کے پیسے جس کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، کہیں آپ کے پیسے گم ہو چکے ہیں، کوئی دے نہیں رہا، رقم آپ کی ڈوب چکی ہے، تو اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ نے کسی کی رقم دینی ہے، کسی کا قرضہ آپ نے لوٹانا ہے، تو آپ اس عمل کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک غیبی مدد سے آپ کے اس قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک تو وسیع خزانوں کا مالک ہے۔ دولت کے خزانے اس کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اس کے پاس ہیں، صحت کے خزانے اس کے پاس ہے، صرف مانگنے کی دیر ہے۔ ہم اگر تھوڑے سے مایوس ہوتے ہیں، تھوڑے سے ناامید ہوتے ہیں، تو جیلی پیروں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو خود اللہ کے محتاج ہے، جو خود بندے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جب ان کو کوئی چیز ضرور ہوتی تھی تو وہ 2 نفل صلات حاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے روتے اور مانگتے، قرآنی وظائف کا اہتمام کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے۔ ہم نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ چھوڑ دی ہے، وہ جو طریقہ مانگنے کا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج وہی طریقہ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کو بتاؤں گا کہ یا حی یا قیوم کو کس مقدار اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک والے دن آپ کی تقدیر بدلی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو آپ کو نہیں مل سکا آج مل جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی رشتوں کی انشاءاللہ تعالی عزیز سبیلیں پیدا ہو جائیں گی، ایسے ایسے راستوں سے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جو میرے تمام بھائی، میرے وہ تمام بزرگ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ان کے اس کاروبار میں عروج نہیں ہے، گاہک نہیں آ رہے، کوئی کامیابی نہیں مل رہی، آج اس عمل کا اہتمام کرنے سے پہلے کاروبار کی برکت کی نیت کر لیں، کاروبار کی ترقی کی نیت کر لیں۔ یقین کریں اللہ پاک کاروبار میں ایسی وسعت عطا فرمائے گا کہ اس کاروبار سے 7 نسلیں پلیں گی، 7 نسلوں کا رزق اللہ پاک انتظام کرے گا۔ ایسا خاص الخاص مجرب عمل ہے یا حی یا قیوم کا جمعۃ المبارک والے دن انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ میں سے کوئی اگر بے اولاد ہے، وہ میری تمام بیٹیاں، وہ میرے تمام بھائی جو شادی شدہ ہیں، کافی عرصہ ہو چکے ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی، تو یا حی یا قیوم کا عمل آج جمعۃ المبارک والے دن کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹی کی خواہش اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے گی، نیک اور صالح اولاد سے اللہ پاک آپ کو فیضیاب کریں گے۔ اتنا خاص الخاص مجرب عمل ہے، اور جمعے کی وہ 2 گھڑیاں آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے تذکرہ نہیں کرنا، کسی کی طرف آپ نے جھکنا نہیں ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، فقیر بن کے اس کے در پہ آج آپ نے بیٹھنا ہے، اور اپنی تمام حاجات اور تمام مقاصد کو قبول کروا کے آپ نے مسئلے سے اٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ایسا طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ میری تمام بہنیں، وہ میرے تمام جتنے بھی بھائی ہیں جن کی شادیوں میں خلل آ چکے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، خاوند بیوی کے درمیان اتفاق نہیں ہے، آج یا حی یا قیوم کا عمل کرنے سے پہلے محبت کی، اتفاق کی نیت کر لیں۔ اللہ پاک دونوں کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا۔ بہن ہے اگر وہ پریشان ہے کہ خاوند محبت نہیں کر رہا، دور بھاگا جا رہا ہے، تو اگر بھائی ہے، میرا کوئی بیٹا ہے جو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کر رہی، دور بھاگی جا رہی ہے، کشیدگی ہے، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، تو آج کا خصوصی عمل جو ہے یا حی یا قیوم کا جمعۃ المبارک والے دن کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ جدائی کا دوبارہ موقع ہی نہیں ملے گا، جدائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک مستقل طور پہ دونوں کے دل میں محبت اور پیار پیدا فرما دے گا۔ آج خاص الخاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا۔ آپ نے اس عمل کا اہتمام کس وقت کرنا ہے؟ 2 گھڑیوں کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گھڑیاں ایسی بتاؤں گا کہ جس میں اگر آپ نے اس عمل کا اہتمام کر لیا تو فوری طور پہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول فرما دے گا۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک والا دن جو ہے وہ بڑی برکت والا دن ہوتا ہے، بڑی عظمت والا دن ہوتا ہے، لیکن جو 2 گھڑیاں جو حدیث کی روح سے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں
तो वो दो खुतबों के दरमियान जो यानी कि क़याम होता है, उनके आप उस वक्त जो है आप कोई भी अगर आपकी हाजत है, कोई भी आपकी ज़रूरत है, कोई भी आपका नस्बुलैन है, कोई भी आपकी मुराद है, फ़ौरी तौर पे दो खुतबों के दरमियान जो वक्फ़ा होता है उसमें आप फ़ौरी तौर पे हाजत मांग लें। और दूसरा यानी कि नमाज असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, इसमें आप इस अमल का एहतमाम करें। यकीन करें आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। ये वो वक्त आपको बता रहा हूँ नमाज असर और मगरिब के दरमियान कि जिसमें कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं और दुआ फ़ौरी तौर पे कबूल हो जाती है। फ़रिश्ते फ़ौरी तौर पे उस दुआ को अल्लाह की अदालत में ले जाते हैं और बाकायदा तौर पे सिफारिश करते हैं कि या अल्लाह तेरा बंदा तेरी बंदी अपनी ये हाजत लेके बैठा हुआ है और वो अपनी हाजत मांग रहा है, या अल्लाह उसकी हाजत को कबूल फरमा। फरिश्ते भी बाकायदा तौर पे सिफारिश करने लग पड़ते हैं। ऐसी हाजुल खास घड़ी है। आपने नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान के वक्त को मुंतखब करना है और इस वजीफ़े का उस वक्त एहतमाम करना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज का जो अमल है आपके लिए बबरकत साबित होने वाला है। सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है सवाब की नीयत से। एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अमल शुरू होने वाला है। सबसे पहले आपने अमल शुरू करने से पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। जो भी आपका मकसद है, कर्ज़ में अगर आप मुब्तला हैं, अदायगी के असबाब चाहते हैं, बे औलाद हैं औलाद चाहते हैं, बीमार हैं तो शिफा चाहते हैं, ज़ाती घर से महरूम हैं ज़ाती घर चाहते हैं, खामद बीवी के दरमियान मोहब्बत चाहते हैं, बेटियां बहनें जो अपने रिश्तों के लिए अपने मनपसंद रिश्तों के लिए असबाब चाहती हैं, अगर आप हालात की वजह से परेशानियों की वजह से बंदगली का शिकार हैं तो निजात का रास्ता चाहते हैं, आफियत का रास्ता चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, रिज़्क़ की बंदिश है, रोज़गार की बंदिश है, कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, उसकी एक दफ़ा आप नियत कर लें। आपने बाकायदा तौर पर बावजू के मसल्ले पर बैठना है। कबूलियत की जो घड़ी है ख़ास तौर पे नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान आपने इस अमल का एहतमाम करना है। तन्हाई में किसी से आपने बात नहीं करनी, किसी से आपने इस अमल का तज़किरा नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने तमाम मकासद और तमाम हाजात की नीयत करके फ़ौरी तौर पे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह पाक आज इस अमल से आपको बेहतरीन से नवाजेगा। सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाह के तीन नाम हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। तो जिसे सुनिए, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये तीनों नामों को आपने एक शुमार करके पढ़ना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम दो बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम तीन बार हो गया। आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम को 100 टाइम्स पढ़ना है, 100 मरतबा। आपने हाथ की उंगलियों पे पढ़ना चाहें, सीधे हाथ की उंगलियों पे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम को 100 टाइम्स पढ़ना है, 100 मरतबा पढ़ना है। इंतहाई मुख्तसर अमल है। और या अल्लाह या रहमान या रहीम को तीनों नामों को आपने मिला के एक शुमार करना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम दो मरतबा हो गया। आपने इस तरह करके 100 टाइम्स पढ़ना है और साथ साथ अल्लाह से मांगते जाएं। 100 दफ़ा पढ़ने से मुराद ये है आप 100 अल्लाह के सामने आज हजात रखते हैं। कबूलियत की घड़ी है, नमाज असर के बाद का टाइम है, नमाज मगरिब से पहले आपने 100 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम को पढ़ के आपने अल्लाह से 100 हजात मनवानी है। ये आज के अमल का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने दूसरा जो अमल है, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, या मुसब्बिबुल अस्बाब,
یا مسبب الاسباب، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کے اسباب بن جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں جو ختم ہو جائیں، غیبی اسباب سے اللہ پاک قرض کی ادائیگی کے اسباب جو ہیں وہ پیدا فرما دے، اولاد ہے اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، رزق ہے رزق میں اللہ پاک برکت پیدا فرما دے۔ اگر آپ کے رشتوں کا مسئلے ہیں، رشتوں میں اسباب پیدا ہو جائیں، تو آپ اللہ کو اس کے نام سے پکاریں، جس اس نام میں بڑی صفت ہے، اس نام کی صفت سے انشاءاللہ تعالی عزیز ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ اللہ پاک اسباب کے سمندر آپ کے لیے پیدا فرما دے گا۔ یا مسبب الاسباب حض الحظ اللہ کے ساتھ یہ جڑتا ہے، کوئی بندہ جو ہے اسباب لگانے والی نہیں ذات نہیں ہے، اللہ ہے۔ تو آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب چار بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انتہائی طاقتور عمل ہے اللہ سے مدد لینے کی کہ یا اللہ تو اسباب پیدا فرما، میری تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، میرے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا اللہ تو اسباب پیدا فرما، اور تو بہترین اسباب لگانے والی ذات ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ کو جو مقدار اور جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اس میں کسی قسم کی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل جس طرح تھم نیل میں نے آپ کو بتایا تھا یا حی یا قیوم، تو یہ آج کا تیسرا عمل شروع ہوگا جو انتہائی اہم ہے، جو اسم اعظم ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 کی جو کوانٹٹی ہے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ 313 ٹائمز 313 مرتبہ یا حی یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آج 313 مرتبہ آپ یا حی یا قیوم کو جب پڑھیں گے تو اللہ پاک اس اسم اعظم کی برکت سے، قبولیت کی گھڑی کی برکت سے اور جمعۃ المبارک کی برکت سے اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ یا حی یا قیوم کو 313 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آج اللہ سے ناممکن بھی ممکن کروا لو۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو اللہ سے آج منوا لو۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ 313 مرتبہ پڑھ کے آپ نے آخر میں ایک دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو شروع میں ایک دفعہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام کو 3 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے خوب رونا ہے۔ یا اللہ جمعۃ المبارک کی اس ببرکت گھڑی کی برکت سے، یا اللہ جمعۃ المبارک کی برکت سے، یا اللہ آج تو ناممکن بھی ممکن کر دے، اس سے پہلے جو مجھے نہیں مل سکا یا اللہ مجھے عطا فرما، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔